آنا ہے۔ سامراج کی طاقتوں کے تحت بہت سے مغربی تعلیم و تربیت یافتہ افراد نے معاشرے کو مغربی بنانے کی کوشش کی ہے۔ انتظامیہ، سوسائٹی، میڈیا میں اپنے اثر و رسوخ کے باعث انہوں نے مسلم معاشرے کو مغربی بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تصورات، اقدار و قوانین اور ضابطہ حیات یافتہ قرآن حدیث کریں۔ اس کے علاوہ کسی کو مصدر قانون اور اتھارٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی نفی کی جا رہی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے صرف ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ انہیں زندگی کے تمام مسائل کا حل بتلاتا اور ان پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب تک مسلمان احکام شریعہ کو اپنی زندگی میں عمل نافذ کیے ہوئے تھے وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت تھے۔ جب احکام شریعہ کی پابندی میں ڈھیل بڑھتی تو ہم باعث ملک و قوم تنزل کا شکار ہوئے۔ آخر میں جب ہم نے احیا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین اسلام کی طرف لوٹ آئے، جس کے عقیدے پر ایمان لائے، اس کے نظام قوانین کو نافذ کریں۔ جب ہم ان دو مناصرانہ عقائد پر ایمان احکام ضابط کے نفاذ کو ہم اہم کر دیں گے تو ہی مسلمان ترقی کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا کی امامت کی منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم غیر اسلامی قوانین کے تحت زندگی بسر کرتے رہیں گے تو ہمارا سوال رک نہیں سکتا۔ ہم مایوسی کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ جن قوموں نے کبھی ہماری برابری کا خواب تک نہیں دیکھا تھا وہ ہماری مثال کرتی رہے گی، ہمیں دھوکہ دیتی رہے گی۔ حاضرین، اقامت دین و نفاذ شریعت فرض ہے۔ جب تک ہم کسی امیر کے تحت نہیں آئیں گے تب تک قوت نافذہ نہیں ملے گی۔ اس کے بغیر شریعت کا نفاذ کیسے ہوگا؟ ہم بیعت کریں اور امیر کو سپرد کر دیں۔ جو شخص امام سے بیعت کریں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، دل و جان کی اطاعت اقرار کر دیں تو پھر مخلوق پر اس کی اطاعت کریں گے۔ ایمان کی دعوت دی جائے، افکار و نظریات کی تطہیر ہو، تربیت پر توجہ دی جائے تاکہ ہم تیار ہو جائیں۔ دوستوں، سماج میں اس خیال کی اہمیت ہوتی ہے جسے رائے عامہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ انفرادی خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارے دارالعلوم نے چند مہینوں پہلے علاقے کے علماء کو اکٹھا کر کے اصلاح معاشرے کی کچھ کوششیں کی۔ کچھ گاؤں نے اور قوموں نے اس کو بہت اچھی طرح قبول کیا، جس کی موت کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے۔ 3 دن میں انہوں نے خیرات کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزوں پر پابندی عائد کی۔ آج بھی ہم اعلان کریں اور حضرت سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو اسلام معاشرہ بنائیں گے اور قوم میں حرکت پیدا کریں گے تاکہ انفرادی خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ رائے عامہ پر عمومی اجتماعی زندگی سرگرمیاں مؤثر ہوتی ہیں کیونکہ یہ اجتماعی شعور کا نتیجہ ہے۔ افراد کے فکر و خیال کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ افراد کے تصور پر جماعت کا تصور غالب آ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دعوت قبول کریں تاکہ معاشرے کی اجتماعی شعور اور روح اسلامی ہو جائے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی خطاب پر لبیک کہا، اپنی اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنی ثروت، اپنی زندگیاں اللہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے جاہلیت کے ملک اور کفر کی سرزمین میں خالص اسلامی ریاست کو قائم کر دیا۔ آج بھی مسلمان قوم کو ان اہل ایمان کی ضرورت ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہیں اور امت مسلمہ کو اسلام کے حق میں میں لگائے۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرائض کا احساس ہو، احکام الہیہ کی نظر کرنے پر وہ اللہ کے ذاتی تربیت سے مستحق بن رہے ہیں۔ مسلمانوں دارالصوفہ جہاں کے میدان میں آپ تشریف فرما ہے 1,12,458 رہا ہے۔ عربی 4 ماہ کی تعلیم اور درجات اس کے ساتھ انگلش بھی شروع کر رکھی ہے اور یہ ادارہ زیر سرپرست جانشین شیخ الاسلام راشد ملت حضرت مولانا سید علی مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند چل رہا ہے۔ پورے ملک سے علماء کی ہوگی انشاءاللہ۔ بچیوں کی عربی قوم کی جماعت ہے، انسان تاریخ ہوگی۔ خدا کی پختہ عزم، اخلاص، استقامت عطا فرمائے تاکہ یہ علمی قافلہ چلتا رہے، بغیر کسی بھوکے پڑتا رہے۔ میں دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت والا کا اور مولانا عمران صاحب جو دارالانصاریہ کے محسن کے نمائندہ بن کر بروز گجرات سے تشریف لائے ہیں، جن میں جو مہمان آئے ہیں اور جتنے حضرات یا مولانا محمد صاحب، مولانا معروف صاحب، جتنے حضرات موجود ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوبارہ تمام مہمان نظام اور علاقے کے تمام لوگوں کا خدا یکجہتی دے اور ہمارا معاشرہ خدا اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔